السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ آئیے اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ، ذال کا مخرج زبان کی نوک کو ثنایا علیہ یعنی سامنے والے جو دو دانت ہیں ان کو کہا جاتا ہے ثنایا علیہ۔ ان کے کناروں پر جب زبان لگے گی تو حرف زال ادا ہوتا ہے۔ یہ بریک حرف ہے، یہ بریک ادا ہوتی ہے۔ دیکھیں کیسے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تحتها الأنهار۔ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد، یہاں پر نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 روح میں سے تا آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں مثالیں نون ساکن نون تنوین کی ہمیں ایک ہی جگہ نظر آ رہی ہیں۔ تو اس کو کیسے ادا کرنا ہے؟ اس کو ایسے ادا کرنا ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کو اس کے مخرج سے پہلے ادا کریں گے اور آواز ناک میں جائے گی۔ دیکھیں کیسے جا رہی ہے، جنات تجری من تحتها، دیکھیں آواز ناک میں گئی ہے، من تحتها، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا۔ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر لام اور را، یہاں پر را آ رہا ہے تو کیا ہے، نون ساکن اور نون تنوین کو را سے ملا دیں گے۔ یہاں پر نون تنوین کو ہم نے را سے ملا دیا لیکن غنہ نہیں ہو رہا۔ من ثمرات الرزق، الرزق، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل۔ قاعدہ یہ ہے کہ حروف کلکلہ قاف تا با جیم دال جب بھی ساکن ہوں گے پورے قرآن پاک کے اندر تو ان میں کلکلہ ہوگا، یعنی ان کو ہم نے ہلا کر پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے کسی حرف کو ساکن کی حالت میں ہلانا نہیں ہے۔ دیکھیں کیسے ہلا رہا ہوں، رزقنا من قبل، قبل، دیکھیے با کو ہلا رہا ہوں، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے کلمے پر رکتے ہیں جس پر دو زبر کی تنوین ہے تو وہ حالت وقف میں الف سے بدل دیا جائے گا۔ جیسے یہاں پر ہا کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، جب ہم اس پر رکتے ہیں تو کیا کہیں گے، متشابہا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ۔
قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکین اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ 6 حروف کا مجموعہ اسے کہا جاتا ہے یرملون۔ اس میں سے یہاں پر میم آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام بالغنہ ہوگا۔ دیکھیں کیسے غنہ ہو رہا ہے، ازواجم، ازواجم مطہرہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ پہلے قاعدہ پڑھ لیتے ہیں کہ میم ساکن کے بعد با، میم اور الف کے علاوہ باقی 26 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو میم کو اپنے مخرج سے واضح کر کے پڑھیں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ دیکھیں کیسے پڑھا جا رہا ہے، وَهُمْ فِيهَا، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ آئیے آج کے سبق کو دوبارہ مکمل پڑھتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جنات تجری من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس طرح ہمارا آج کا جو سبق ہے یہ مکمل ہوتا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ والحمد للہ رب العالمین۔